المعسر الذي معه القرآن والاسلام فيه سهل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے تنگ دست کی نکاح کرنے کے بیان میں جس کے ساتھ قرآن اور اسلام ہو۔ اس باب کو پہلے سمجھیے۔ وہ انسان جس کے پاس تنگ دستی ہے، مالداری نہیں ہے، لیکن وہ ہے دیندار شخص، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے دین اور اس کے اسلام کا، اس کی دینداری کا اور اس کے میں قرآن کا لحاظ رکھتے ہوئے عام مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھائی چونکہ تنگ دست ہے، فی الحال وہ عائلی ذمہ داریوں کو سنبھالنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو آپس میں چندہ وغیرہ کر کے، آپس میں کوشش کر کے اس کا نکاح کروائیں۔ سمجھ میری بات؟ ہاں جی، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب کو باندھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ تزویج المعسر، معسر جو ہے تنگ دست کو کہتے ہیں، جس کے پاس تنگی ہو، تنگ دستی ہو، اسی کو معسر کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باب ہے تنگ دست کی شادی کرنے کے بیان میں، الذی معہ القرآن والاسلام، جس کے ساتھ قرآن اور اسلام ہو، مطلب جو دیندار ہو۔ سمجھ میری بات؟ کیونکہ جب دیندار ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بخوبی طور پر وہ جانتا ہوگا اور اسے غیرت ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ اور اگر دیندار نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی جو ہے پرواہ نہیں ہے، جیسے کہ آج کے زمانے میں کئی ایسے جاہلوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے بھی ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنی بیوی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا مجھے کال آ رہا ہے۔ اس تنگ دست کا نکاح کرانے کے بیان میں جس کے پاس قرآن اور اسلام ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو دیندار ہوں تو ان کے بارے میں یہی امید کی جائے گی کہ بھائی اب یہ بہرحال تنگ دست ہیں، فی الحال نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کا نکاح کرا دیا جائے گا تو یہ بخوبی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، یہ امید ہوگی کیونکہ وہ دیندار ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے نکاح کرانے کا حکم ہے کہ لوگ جو ہے اپنی کوششوں سے ان کا نکاح کروائیں۔ ہاں، وہ جو دیندار نہیں ہے، دنیا دار ہے، دین کی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا نکاح نہ کرائیں تنگ دست ہے تو، کیونکہ اگر کرائیں گے تو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ باب تزویج المعسر الذی معه القرآن والاسلام، یہ باب ہے تنگ دست کے نکاح کرانے کے بیان میں جس کے ساتھ قرآن اور اسلام ہو۔ کہتے فیہ سہل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت آپ لوگ آگے چل کر کے خود پڑھیں گے، کئی جگہوں پر کتاب نکاح میں یہ روایت آئے گی تفصیل کے ساتھ، کئی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو پیش فرمایا امام بخاری نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک دوسری حدیث پاک پیش فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الا نستخصي فنهانا عن ذلك۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی قیس نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے، جنگ میں تھے۔ غزہ یغزو کا معنی غزوہ کرنا، جنگ کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ لیس لنا نساء، ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی، مطلب ہم شہر سے باہر تھے اور کئی دنوں سے جنگ میں جو ہے مصروف تھے، عورتیں نہیں تھی، ہم نے شادیاں نہیں کی تھی۔ فقلنا یا رسول اللہ الا نستخصی، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ خصی ہونے کا مطلب بیٹا قوت مردمی کو ختم کر لینا ہے نا، تاکہ شہوت ہی برقرار نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو کہتے ہیں فنہانا عن ذلک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ انسان کا اپنے جنس کو تبدیل کر لینا، یعنی مرد سے عورت بن جانا یا عورت سے مرد بن جانا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے، یا جو ہے اپنی قوت کو ختم کر لینا، اپنے اندر تغییر پیدا کر لینا، جیسے بن جائیں، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی آج کے زمانے میں ہوتا ہے، یا مرد جو ہے اپنی قوت کو ختم کروا لے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں
تغیر خلق اللہ میں سے آتی ہیں، اللہ کی مخلوق کو بدل دینا، اور اللہ کی مخلوق کو بدلنے کا اختیار رب قدیر نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں جب شیطان کو جب دھتکارا گیا تھا تو شیطان نے جو ہے مہلت مانگی تھی رب سے، ہے نا، کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جب اس کو مہلت دی گئی تو اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو جو ہے اللہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو پھر وہ جو ہے جانوروں کے کان کو جو ہے چیریں گے، کاٹیں گے، جیسے کہ بتوں کے نام پر کاٹا جاتا تھا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی مخلوق کو بدل دیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو بدلنے کا مطلب اللہ نے جیسے پیدا فرمایا ہے اس کو ویسے برقرار نہیں رکھیں گے، اس میں تبدیلی کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس آیت کریمہ کے تحت بہت ساری چیزیں جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا، جیسے کہ ٹیٹو بنوانا۔ ٹیٹو بنوانے میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مہندی لگانا، مہندی کا اثر عارضی ہوتا ہے، وہ لگتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن ٹیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو گندوایا جاتا ہے، گندوانا جس کو کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں اس کو ٹیٹو کہتے ہیں۔ تو ٹیٹو جب بنواتے ہیں تو وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا پھر، تو گویا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دینا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اسی میں سے یہ بھی آتا ہے عورت کا اپنے آپ کو بانجھ بنا لینا یا مرد کا اپنے آپ کو بانجھ بنا لینا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بانجھ بننا مرد کے لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب شہوت خواہشات زیادہ ہوں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا کوئی حلال ذریعہ میسر نہ آئے تو انسان کبھی سوچتا ہے کہ ہم اپنی شہوت ہی کو جڑ سے ختم کیوں نہ کر دیں، ہے نا؟ تو اس نیت سے صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جو ہے اس قوت ہی کو ختم نہ کر دیں، شہوت ہی کو ہم کیوں ختم نہ کر دیں، تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ جو ہے عبادت اور ریاضت کر سکیں۔ تب چونکہ یہ تغیر خلق اللہ میں سے آتی ہے جس کو کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، اس سے منع فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھی حدیث پاک کی بیٹا تشریح۔ سمجھ میں آئی بات سب کو، آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ اس باب کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر کیے ہیں تو اس میں کیا مناسبت ہے نا؟ اس باب کی اس حدیث پاک سے کیا مناسبت ہے؟ بظاہر تو کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ باب کیا تھا؟ تزویج المعسر، تنگ دست کا نکاح کرانا جس کے ساتھ ایمان اور اسلام ہو، پھر میری بات قرآن ہو۔ اور باب کے تحت جو حدیث دے رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے خصی ہونے کی اجازت چاہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اصل میں بیٹا مطابقت جاننے کے لیے بہت علماء پریشان ہوئے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان جو ہیں بہت ہی عظیم پہنچے ہوئے ایک مجتہد بھی تھے، اور ان کی مسائل کی درک جو ہے بہت اعلیٰ تھی، تو بہت دور سے جو ہے وہ مسائل کو ثابت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے بھی جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں بات کی مناسبت، اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بین طور ہے کہ جب یہ صحابہ سے پہلی بات خصی ہونے کی اجازت کیوں چاہے؟ کیونکہ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اگر نکاح کرنے کی استطاعت ہوتی، روپیہ پیسہ مال و دولت ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا؟ وہ لوگ نکاح کر لیتے نا، روپیہ پیسہ ہوتا تو۔ اب روپیہ پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، نکاح کرنے کی استطاعت نہیں تھی، اسی وجہ سے تو انہوں نے نکاح کرنا، ہم معذور ہیں نکاح کرنے سے، نکاح چاہ کر کے بھی ہم نکاح نہیں کر سک رہے ہیں، اسی وجہ سے تو انہوں نے خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی۔ اب جب خصی ہونے کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی ہونے سے منع فرما دیا۔ اب جب خصی ہونے سے منع فرما دیا تو نکاح کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئی نا، نکاح کی ضرورت اپنی جگہ پر ویسے ہی برقرار رہی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں چیزوں کو جوڑیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب نکاح کی ضرورت پوری نہ ہوئی اور خصی ہونے کی اجازت بھی نہ ملی، تو اب ایسی صورت میں رب قدیر نے جن لوگوں کو نوازا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کا جو تنگ دست ہے اور دیندار ہیں، چونکہ دیندار ہیں اسی وجہ سے تو سرکار کے ساتھ غزوہ کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اگر دنیا دار ہوتے تو غزوہ کرنے کے لیے تھوڑی آتے۔ تو اب ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان دیندار لوگوں کا کیا کریں؟ نکاح کروائیں۔ میری بات تو اسی بات کو جو ہے دور کی کوڑی کو لا کر کے ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ تزویج المعسر الذی معه القرآن والاسلام، اس تنگ دست کا نکاح کروانا جس کے ساتھ جو ہے قرآن اور اسلام پایا جاتا ہو۔ سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ ہاں جی، آپ جان لو۔ چلیے بس اتنا ہی رہنے دیجیے، تھوڑا وقت بھی ہو گیا نا آج۔
تو ایک ہی باب رہنے دیجیے، انشاءاللہ آگے کا ہم بیٹا کل پڑھیں